بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ جی ہماری گفتگو یہاں پہ رک گئی تھی کہ حروف خفت کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ حروف خفت جب اسم پہ داخل ہوتے ہیں تو وہ اسم کو کسرہ دے دیتے ہیں، جر دے دیتے ہیں یا خفت دے دیتے ہیں، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اردو کے الفاظ استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دفعہ عربی کے الفاظ کی عادت پڑ گئی تو انہیں کو استعمال کریں گے، یعنی خفت یا جر کا لفظ۔ اور خفت اور جر ہم نے بتایا تھا یہ صرف الفاظ کا فرق ہے اور معنی وہی ہے، یعنی خفت اور جر معنی ایک ہی، صرف الفاظ کا فرق ہے کوفہ اور بصرہ کے حساب سے۔ تو ہم والکاف تک پہنچے تھے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ شارع ہمیں ہر حرف جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ معنی بتا رہے ہیں، اور ہم نے جیسے یہ بات کی تھی کہ یہ اس کا مستقل معنی نہیں ہے، حروف کے بہت سارے معنی بنتے ہیں سیاق کے حساب سے، لیکن کچھ ہمیں یہاں پہ آئیڈیا دے رہے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے اور اس کو جملے میں اس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے پڑھیں ابھی والکافو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاف جی ومن معانیها التشبیہ التسبیح نحو تشبیہ تسبیح نہیں تین تا اور شین ہے نا، تشبیہ۔ تسبیح جی نحو نحو لیلہ کالبدر جی نحو لیلہ کالبدر۔ جی پھر کالبدر ابھی جو یہ حروف ہمیں بتا رہے ہیں وہ الکاف ہے، یعنی کاف۔ تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب ہم ایک حرف کے بارے میں بات کریں گے تو اس کا نام لینا پڑے گا، جیسے انہوں نے کاف بولا، انہوں نے کا نہیں بولا، کا، کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پہ لیلہ کالبدر میں کون سا حروف استعمال ہوا ہے؟ کاف، صرف کاف، لیکن ہم نے اس کا پورا نام لیا، یہاں پہ شارع نے پورا نام لیا والکاف۔ لیکن جب ایک حرف سے زیادہ ہوگا تب اس کو آپ پروناؤنس کر سکتے ہیں، جیسے فی میں یہاں پہ یہ نہیں بولا فا اور یا، اور من میں یہ نہیں بولا میم اور نون، من بولا، لیکن جب ایک حرف ہوگا صرف جیسے کاف ہے تو اس کا نام آپ کو لینا پڑے گا الکاف۔ اسی طرح آگے والبا، اس طرح۔ ٹھیک ہے، کاف بھی حروف خفت میں سے ہے، اور اس کے معنوں میں سے ایک معنی ہوا من معانیہا، اور اس کے معنوں میں سے ایک معنی ہے التشبیہ۔ تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز سے مشابہت دینا، کسی چیز سے مشابہت دینا کہ یہ اس طرح ہے۔ پھر آگے مثال دیتے ہیں کیونکہ مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے، آگے مثال دیتے ہیں نحو، مثال کے طور پر لیلہ کالبدر۔ لیلہ جو ہے یہ ایک عورت کا نام ہے، لیلہ کالبدر، لیلہ چاند کی طرح ہے۔ تو کاف یہاں پہ بدر کے اوپر داخل ہوا تو بدر سے آپ کو جن پتہ چل گیا کہ بدر جو ہے یہ اسم ہے، کیونکہ اس کے اوپر کون کون سی علامات آ گئی؟ الف لام بھی داخل ہو گیا، کاف بھی داخل ہو گیا اور خفت بھی آ گیا۔ ابھی اگر میں کاف داخل ہونے کے بعد اس کو پڑھوں لیلہ کالبدر تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ کاف داخل ہونے کے بعد عرب نے اس کو خفت ہی دیا ہے اسم کو۔ اگر اس کو آپ پڑھیں لیلہ کالبدر تو یہ بھی غلط ہوگا، عربی زبان کے قواعد کے حساب سے بالکل غلط ہے۔ تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے لیلہ کالبدری، لیلہ چاند کی طرح ہے، اور بدر جو ہوتا ہے یہ عام طور پر جو پورا چاند ہوتا ہے، مکمل چاند، اسے کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ہلال جو ہے وہ نئے چاند کو بولتے ہیں، یعنی پہلے سے لے کے تیسری تاریخ تک۔ ٹھیک ہے، آگے واللام۔ اللام ومن معانیها جی الملک، الملک ملک، جی ٹھیک ہے۔ الملک نحو جی المعال حمید حمیدی لی محمدن، لمحمد۔ لمحمدin۔ دیکھیں ابھی ہم حروف خفت پڑھ رہے ہیں، تو جب حروف خفت کسی پہ بھی آئے گا تو آخر میں کیا آنا چاہیے؟ جس اس میں بھی آئے گا، ہاں ہاں آخر میں خفت آنا چاہیے۔ تو یہ چیز تو ہمیں ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ آخر میں ہم نے خفت ہی پڑھنا ہے، بھلے ہی ہمیں باقی اس کا نہیں پتہ، لیکن آخر میں ہمیں پتہ ہے کہ خفت آئے گا۔ ابھی لام پہ بات کر رہے ہیں، اور یہاں پہ بھی لام سے مراد صرف لام ہے، جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ لام جس کے نیچے وہ لکھی ہے، کسرہ لکھی ہے، صرف لام مراد ہے۔ تو لام کے معنی میں سے ایک معنی کیا ہے؟ الملک۔ ملک کا مطلب ہے کسی چیز کی ملکیت، کسی کے بارے میں بتانا کہ یہ اس کی ملکیت ہے، یہ چیز اس کی ہے۔ تو مثال کیسے دیتے ہیں؟ المال لمحمد، مال جو ہے یعنی پیسے جو ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ محمد کے لیے ہیں۔ المال لمحمد، تو مال بھی آپ کو پتہ چلے گا، مال بھی اسم ہے۔ کیوں اسم ہے؟ اس میں جب کون سی علامت آ رہی ہے اسم کی؟ الف لام الف داخل لام ہو گیا۔ اور محمد میں کون سی علامت داخل ہوئی؟ لام، جو کہ حروف خفت میں سے ہے۔
اور آخر میں لام کی وجہ سے خفت آ رہا ہے، تو یہ دوسری علامت بھی آپ کو پتہ چل گیا. تو یہ لفظ جو محمد ہے یہ بھی اسم ہے، یہ بھی علامت. اور یہاں پہ لام کا معنی کیا انہوں نے دیا؟ ملک کا. اور یہاں پہ لام کی دو معنی اور ہمیں بتا رہے ہیں. دوسرا معنی والاختصاص نحو والاختصاص. جی اختصاص. والاختصاص جی نحو. والاختصاص نحو الباب ہم للدار للداری جی والحس. والحصير جی للمسجد للمسجد. ٹھیک ہے. دوسرا معنی کیا کہہ رہے ہیں کہ اختصاص کا معنی. پہلا معنی تو یہ انہوں نے بتا دیا کہ ملکیت کا معنی، کہ یہ اس کی ملکیت ہے، یہ لام سے ہمیں پتہ چلتا ہے. دوسرا معنی ہے اختصاص کا معنی. اختصاص کا مطلب کہ کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ خاص کر دینا، کہ یہ چیز اس کے ساتھ خاص ہے، یعنی اس کی ملکیت نہیں ہے لیکن یہ اس چیز کے ساتھ خاص ہے. اس کی مثال انہوں نے دی نحو الباب للدار. دروازہ جو ہے وہ گھر کے لیے ہے. دروازہ جو ہے وہ گھر کے لیے ہے، یعنی الباب للداری، دروازہ گھر کے لیے ہے. تو یہاں پہ لام جو داخل ہوا ہے داری پہ، اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ خاص کر دیتا ہے دروازے جو دروازہ ہے اس کو گھر کے لیے یہ خاص کر دیتا ہے. اسی طرح یہ مثال انہوں نے دی والحصیر للمسجد. چٹائی جو ہے وہ مسجد کے لیے ہے، یعنی اس کی خاصیت مسجد کے ساتھ ہے. تو یہ دوسرا معنی ہے جو لام کا انہوں نے یہاں پہ ہمیں دیا ہے. تو پہلا معنی ملکیت کا ہو گیا، دوسرا معنی اختصاص کا ہو گیا، یعنی یہ چیز اس کے ساتھ خاص ہے لیکن اس کی ملکیت نہیں ہے. کیونکہ دروازہ جو ہے ہم یہ نہیں بولیں گے کہ گھر کی ملکیت دروازہ ہے یا مسجد کی ملکیت جنت چٹائی ہے، لیکن یہ چیزیں اس کے ساتھ خاص ہے. اور لام نے وہی کام کیا لیکن اس کا معنی الگ ہے. لام نے کہا کیا کام کیا؟ جس پر داخل ہوا اسے کیا دے دیا؟ اسے خفت دے دیا. جیسے یہاں پہ یہ والی مثال میں للداری میں دار کو اس نے خفت دے دیا، اور والحصیر للمسجد میں مسجد جو لفظ ہے اس کو اس نے خفت دے دیا. اور تیسرا معنی جی والاستحقاق نحو والاستحقاق. والاستحقاق جی والاستحقاق نحو 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 الحمد للہ. الحمدللہ. اور تیسرا معنی ہے استحقاق کا، یعنی کسی چیز کو کسی چیز کے جنب بتانا کہ اس کا مستحق یہی ہے. اس کی مثال آگے دے رہے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ یعنی تمام حمد صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے. تمام حمد صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے، یعنی تمام تعریف صرف اللہ کے لیے ہے. حمد کا حقدار کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. اچھا یہاں پہ تمام حروف کے انہوں نے ہمیں ایک ایک معنی انہوں نے ہمیں یہاں پہ بتایا، لیکن ابھی لام کے 3 معنی انہوں نے ہمیں بتائے. کیونکہ عام طور پہ لام آئے گا بہت جگہ، لیکن اس چیز کو تھوڑا واضح کرنے کے لیے انہوں نے یہ ہمیں جو 3 مثالیں بتائی. ایک ملک کا معنی آئے گا، ایک اختصاص کا، اور یہاں پہ استحقاق کا. اور یہاں پہ حاشیے میں، حاشیے بولتے ہیں جو نیچے جو نمبر لگا کے نیچے جو کیا ہوتا ہے اشارہ، حاشیے میں تھوڑا انہوں نے ہمیں ایک قانون بتایا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ لام ملکیت کے لیے ہے یا پھر دوسرے معنی کے لیے ہے. تو یہاں پہ بتاتے ہیں ضابط لام الملک. اگر لام ملکیت کے لیے آئے گا تو اس کا قاعدہ کیا ہے؟ ضابط سے مراد قاعدہ انتقا بین ذاتین، کہ لام جو ہے وہ 2 ذات کے بیچ میں آئے، یعنی 2 ایسی چیزوں کے بیچ میں آئے. وتدخل علی من یتصور منہ الملک، اور اس پر داخل ہو جس کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ ملکیت کی چیز ہے. جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ لام 2 ذات کے بیچ میں داخل ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ ایک ذات مال ہے اور دوسری محمد ہے. اور داخل وہ کس کے پر ہوا ہے؟ جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس ملکیت ہو سکتی ہے، تو محمد پہ داخل ہوا ہے. تو یہ ضابط ہے، مطلب ایک قسم کا قاعدہ ہے، لیکن انشاءاللہ جب آپ اس کو استعمال کرتے رہیں گے اپنی گفتگو میں یہ معنی آپ کو خود بخود واضح ہو جائے گا. وضابط لام الاختصاص، اور لام اختصاص کا ضابط کیا ہے؟ ضابط سے مراد اس کا رول، اس کا قاعدہ کیا ہے؟ انتقا بین ذاتین، وہی والا جملہ ہے کہ 2 ذاتوں کے بیچ میں یہ داخل ہو. وتدخل علی ما لا یتصور منہ الملک، اور داخل اس پر ہو کہ جس کے بارے میں یہ سوچا نہیں جا سکتا، تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی ملکیت ہو سکتی ہے. جیسے کل مسجد والدار، جیسے یہاں پہ مثال دی مسجد اور دار کی، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ گھر کی یہ ملکیت ہے، مسجد کی یہ ملکیت ہے، نہیں. تو اس لیے یہاں پہ معنی کس کا کیا جائے گا؟ اختصاص کا معنی کیا جائے گا. اور واللام الاستحقاق، لام الاستحقاق کا ضابط کیا ہے؟ یہ التي تقع بین اسم ذات
جو کہ اس میں ذات یعنی ایک ذات، پہلے تو یہاں پہ دو ذاتوں کی بات ہوئی دونوں جملوں میں، لام ملک میں بھی اور لام اختصاص میں بھی، لیکن نام استحقاق میں انہوں نے بیان کیا کہ ہی التی تقبین اسم ذات، ایک ذات ہو کہ لفظ الجلالہ، لفظ الجلالہ سے مراد لفظ اللہ، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ اس معنی، اور اس معنی ہو یعنی ذات نہ ہو کالحمد، جیسے حمد کا معنی ہے، تو جب یہ دو چیزیں پائی جائیں گی، یہ ضابطہ پایا جائے گا، تو لام کا معنی یہاں پہ استحقاق کا کریں گے کہ حمد کا کہ حمد کا حقدار صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ ہر چیز اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہے، اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کی توفیق سے ہے، کسی برائی سے بچتے ہیں تو وہ بھی اللہ رب العزت کی توفیق سے ہے، تو اصل حقدار حمد کا اللہ رب العزت کی ہی ہے، اگر کوئی کسی کی بھی تعریف کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ہی ہے۔ جس طرح ہمارے شیخ اس کے جنمانی میں یہ کہا کرتے تھے کہ اس کا معنی اس طرح کہنا زیادہ مناسب ہے کہ ہر تعریف ہر زمانے میں ہر تعریف کرنے والی کی طرف سے صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ تو یہ جملہ یہ اس میں بولتے تھے، الحمدللہ کا معنی وہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ ہر تعریف ہر زمانے میں ہر کرنے والی کی طرف سے صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ تو یہ معنی کس سے آپ کو ملتا ہے؟ یہ صرف ایک لام سے، جو جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ یہ حروف جو ہوتے ہیں ان کا اپنا معنی نہیں ہوتا، ان کو معنی ادا کرنے کے لیے کسی کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے، اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ ان کو جوڑنا پڑتا ہے، تب یہ اپنا معنی پیدا کرتے ہیں، تب یہ اپنے معنی کو ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ لام جب اس جملے میں آیا ہے تو اس نے ملکیت کا معنی ادا کیا، المال لمحمد، اور جب اس جملے میں آیا الباب للدار تو اس نے یہاں پہ اختصاص کا معنی پیدا کیا ہے، اور استحقاق کا معنی الحمدللہ میں سے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھے۔ ومن حروف الخفض، ومن حروف القسم جی وهي ثلاث ثلاثۃ أحرف احرف، ٹھیک ہے۔ ومن حروف أحرف الخفض، جیسے ہم نے دیکھا تھا شروع میں کہ حروف خفض انہوں نے گنوائے، اور کچھ حروف انہوں نے جو کہ حروف خفض ہی ہیں لیکن ان کو الگ گنوائے، وہ اس لیے کیونکہ ان کے معنی میں یکسوئی پائی جاتی ہے، یعنی ان کا معنی جو ہے وہ ایک جیسا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حروف قسم، ان میں ان کہ یہ جب داخل ہوتے ہیں تو یہ قسم کا معنی دیتے ہیں، اس لیے ان حروف کو الگ رکھا، لیکن ان کا فنکشن جو ہے، ان کا کام جو ہے وہ وہی ہے کہ جب یہ اسم پہ داخل ہوں گے تو یہ اسم کو خفض دے دیں گے، اسے جر دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ بتاتے ومن حروف الخفض، یعنی پہلے تو حروف خفض پہ انہوں نے بات کی، تقریباً 9 حروف انہوں نے ذکر کیے، من، فی، الی، علی، وہ سب ذکر کیے، اور اس کے بعد 3 حروف الگ سے ذکر کیے جو کہ حروف قسم کہلاتے ہیں، اور کہا کہ وہی ثلاثۃ احرف، وہ 3 حروف ہیں، ان میں سے پہلا والا الاول، الواو جی پہلا حروف ہے واو، وهي لا تدخل جی إلا على اسم اسم الظاهر ظاہر، اسم الظاهر جی نحوی نحو، نحو ہاں نحو والله جی واللہ، ہاں یہ آپ نے والله صحیح پڑھا، دیکھیں واللہ آپ نے پڑھا، کیوں؟ کیونکہ حروف خفض داخل ہوا ہے تو آخر میں آپ نے جر ہی پڑھنا ہے، کسرہ ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، واللہ، ٹھیک ہے، ونحو، ونحو والطور جی والطور، وكتاب مستور مستور، ٹھیک ہے، ونحو ونحو، مستور جی ونحو والتين والزيتون جی وطور سینین جی وطور وطور سینین، سینین جی ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا حروف خفض میں سے انہوں نے 3 حروف کا ذکر کیا، پہلے حرف کے بارے میں بات کر رہے ہیں الواو، الواو جیسے پہلے بھی بتایا کہ جب ایک حرف کے بارے میں بات کریں گے تو اس کا نام لینا پڑے گا، صرف وا نہیں بولیں گے، وا نہیں، الواو، حروف واو، وہی لا تدخل، اور یہ نہیں داخل ہوتی، الا علی، اچھا یہ تدخلو کون سا صیغہ ہے، اس کے بارے میں مجھے بتا سکیں؟ تدخلو جب آپ دیکھ رہے ہیں تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا فعل ماضی کیا بنے گا فعلہ کے وزن پہ، فعل پہ ہاں اگر آپ علامت مضارع کو تدخل ہٹا دیں، تا کو ہٹا دیں، فعلتا نہیں اگر آپ علامت مضارع کو ہٹا دیں تا کو، تو آپ کے پاس کیا رہ جائے گا؟ دال، خا اور لام، ہاں دخول نہیں دخل ہاں دخلا، فعلہ کے وزن پہ کیا بن جائے گا؟ دخلا، دخل ہاں تو پھر آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کا جو فعل ماضی ہے وہ فعلہ کے وزن پہ دخلا ہے، اس سے آپ 14 صیغہ بنا سکتے ہیں، اور فعل مضارع پہ عین، اس کا عین کلمہ کون سا ہے؟ خا ہے، تو خا پہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خا پہ کیا آیا ہے؟ ضمہ آیا ہے، دمہ
دمہ ہے تو فعلا سے بنے گا یدخلو، یدخل. یدخلو. اچھا یہ پھر کون سا صیغہ ہے چوتھا صیغے میں سے؟ یہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فعل ماضی نہیں ہے، یہ فعل مضارع ہے. کیوں؟ کیونکہ شروع میں علامت مضارع 4 تا. حروف میں سے کون سا ہے؟ تا ہے. تا. ٹھیک ہے. اور تا کس کس کے لیے آتا ہے وہ بھی ہمیں یاد ہے، وہ مؤنث کے صیغوں یاد کے لیے آتا ہے اور مخاطب کے صیغوں کے لیے آتا ہے. مخاطب. ہاں یہ لیکن یہاں پہ یہ جناب کون سا صیغہ ہے؟ مخاطب واحد کے لیے میل مذکر. ہاں نہیں، یہاں پہ جو ہے یہ جناب یہ آیا اس صیغے کے لیے جو کہ غائب میں ایک صیغے میں تا داخل ہوتا ہے، وہ ہے مؤنث غائب کے لیے. مؤنث غائب کے لیے، کیونکہ یہاں پہ ہم نے کہا وہ ہیا جو ہوتا ہے اشارہ ہوتا ہے مؤنث کی طرف، یعنی واو جو ہے یہ جتنے بھی حروف ہیں ان کو ہم مؤنث سے تعبیر کرتے ہیں. وہیا یعنی واو، وہیا لا تدخل نہیں داخل ہوتی، یعنی واو نہیں داخل ہوتی الا علی. تو یہ جناب کون سا صیغہ ہو گیا؟ مؤنث غائب مفرد. غائب مفرد. جی مؤنث غائب مفرد کا صیغہ ہو گیا تدخل. الا علی الاسم الظاہر، یعنی واو نہیں داخل ہوتی لیکن اسم ظاہر پر. اسم ظاہر سے مراد یہ ہے کہ کسی کا نام لکھا ہوا ہو، یعنی اس کی طرف اشارہ نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ عبداللہ نے ایسا کیا، ٹھیک ہے، تو عبداللہ جو ہے اسم ظاہر ہو گیا. اور اسم ضمیر ضاد کے ساتھ اسم ضمیر، اس میں ضمیر ہوتا ہے کہ اس کی طرف اشارہ کیا جائے کہ اس نے ایسا کیا. ابھی ہم نے اس کا نام نہیں لیا، عبداللہ نام نہیں لیا، ابھی ہم اس کی طرف اشارہ کریں کہ اس نے ایسا کیا، تو یہ ہو گیا ضمیر. یا تو ہم کسی شخص سے بات کر رہے ہیں کہ عبداللہ تم نے ایسا کیا، تو یہاں پہ جو جملہ ہو گیا عبداللہ تم نے ایسا کیا، تو عبداللہ اس میں ظاہر ہے، لیکن اگر ہم اس کی طرف اشارہ کریں کچھ الفاظ کے ساتھ تو وہ ہو جاتا ہے ضمیر کہ تم نے ایسا کیا. اب تم نے بولنا یہ ضمیر ہے. تو اس میں ظاہر یہ ہے کہ اس کا نام وہاں پہ مذکور ہو، جو اس کا نام ہے ذاتی نام ہے وہ ہو، اور اس میں ضمیر یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف کسی الفاظ سے اشارہ ہو. اور یہ کون سے آتے ہیں ضمائر وہ بھی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. تو واو کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں داخل ہوتی لیکن اس میں ظاہر پہ ضمیر پہ یہ داخل نہیں ہوتی. پھر آگے مثال دیتے ہیں واللہ، یعنی واللہ اس میں جلالہ یہ اس میں ظاہر ہے اور واو اس کے اوپر داخل ہوا ہے، اور واو نے یہاں پہ قسم کا معنی دے دیا ہے. اور جب واو حروف قسم میں سے داخل ہوگا تو جس اسم پہ وہ داخل ہوگا اس کو وہ جر دے گا، تو اس کو ہم واللہ نہیں پڑھیں گے، واللہ نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے واللہ. ایک واو آتا ہے جو کہ عاطفہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی عطف کے لیے، وہاں پہ جیسے پیچھے سے اعراب آئے گا ویسے ہی پڑھیں گے، لیکن جب قسم کا واو آئے گا تب ہم اس جس اسم پہ داخل ہوا ہے اس کو ہم خفض دے دیں گے یا جر دے دیں گے. تو واللہ ہم پڑھیں گے اور اس کا معنی یہ بنے گا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم یعنی واللہ. اسی طرح آگے مثال دیتے ہیں قرآن مجید میں یہ بہت جگہ پہ والطور، والطور سے مراد یہ جو پہاڑ ہے اس کی قسم والطور. وکتاب مستور یعنی طور کی قسم، وکتاب مستور اور لکھی ہوئی کتاب جو کہ درج ہے اس کتاب کی قسم. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ واو جو ہے اس نے آپ کو قسم کا معنی دے دیا ہے اور جس اسم پہ داخل ہو اس کو اس نے خفض دے دیا. آپ اس کو وطورو وطورا نہیں پڑھ سکتے، وطوری ہی آپ نے اس کو پڑھنا پڑے گا عرب جنا قواعد کے اعتبار سے. تو یہاں پہ کتنی علامات آپ کو اس میں مل رہی ہیں اس کی جو پہچان کی کہ اسم ہے؟ ایک تو مستوری میں ہاں جی وطوری واو ہے، واو ہے، الف لام ہے، الف الف لام ہے، اور آخری میں کسرہ ہے، اور آخر میں کسر. اور اس میں اور وہ کتابیں میں کتابی میں واو ہے اسٹارٹنگ میں، جی، اور آخری میں کتابین میں تنوین ہے، تنوین بھی ہے، صحیح بالکل صحیح، اور کسرہ اور بھی ہے، مستو کسرہ کسرہ بھی ہے، بھی. ہاں مستور یعنی میں یعنی اس میں مستور. بھی 3 علامت آپ کو مل گئی. ٹھیک ہے، اور جی یعنی اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی ہو سکتا ہے ایک علامت آپ کو مل جائے، کبھی آپ کو 2 مل جائے، کبھی 3 ایک ساتھ مل جائے. جیسے یہاں پہ 3 علامتیں ملی ہوئی ہیں لیکن چاروں کی چاروں کے ساتھ جمع نہیں ہوں گی. کیوں نہیں ہوں گی؟ کیونکہ جب الف لام آئے گا الف لام تب تنوین نہیں آ تنوین. سکتا ہے. ہاں الف لام آئے گا تو تنوین نہیں آ سکتا ہے، تنوین ہوگا تو الف لام نہیں آئے گا، یہ ضروری ہے. تو یہاں پہ یہاں پہ ہم 4 علامات دیکھ چکے ہیں، تو 4 میں سے 3 تو جمع ہو سکتی، کبھی 1 آئے گی، کبھی 2 آ سکتی، 3، لیکن چاروں کے ساتھ جمع نہیں ہوں گی کیونکہ تنوین اور الف لام آپس میں جمع نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، آگے انہوں نے پھر اور بھی ہمیں مثال دی حروف خفت کی. وَنَحْوُ وَالتِّينِ، والتین یعنی تین کی قسم، والزیتون یعنی زیتون کی قسم. اب تین اور زیتون یہ تو کھانے کی چیزیں معروف ہیں، اس کے علاوہ بھی علماء نے اس کی اور کچھ جن تفسیریں کی ہیں، لیکن عام طور پہ جو کھانے کی چیزیں تین یعنی جو فگ میرے خیال میں اسے جن کہتے ہیں انگلش میں تین ہے. وہ زیتون سے مراد زیتون جو کہ معروف ہے اولیو ہے اس کی قسم. وطور سینین یہ بھی وہ
پہاڑ ہے، وہ طور سینین، یہ اس پہاڑ کی نسبت ہے، یعنی طور سین کی قسم. اسی طرح قرآن مجید میں اور بہت جگہ یہ پہ آتے ہیں والعصری. آپ دیکھیں گے والعصری، والعصرا نہیں ہوتا، والعصر نہیں ہوتا، کیونکہ واو حروف قسم اس میں ظاہر پہ داخل ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ واضح ہے، اس کا معنی کوئی مشکل تو نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. حروف خفض میں سے دوسرے والے والثانی، والثانی الباء. جی دوسرے حروف خفض میں سے با. جی آگے ولا ولا تختص ولا تختص. ولا تختص جی بلفظ بلفظ، دیکھیں یہ با آ دون گیا نا، با آ گیا، اس لیے آپ نے اس کو صحیح پڑھا بلفظ، با آ گیا اس لیے حروف خفض میں سے با. ہاں بلفظ دون لفظ جی لفظ. جی بل تدخل جی علل على الاسم جی الظاهر الظاہر. ٹھیک ہے ظاهر. جی انه جی بالله لا اجتهدن. جی صحیح پڑھا، لاجتہدن. ٹھیک ہے، وعلى ضمير وعلی الضمیر. انه نحو ولا الضمير جی انه بك لازبن کسول. الكسول. ٹھیک ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے، دوسرا حروف خفت میں سے کون سا ہے؟ البا، یعنی حروف با. صرف بے نہیں بول سکتے یا بی نہیں بول سکتے، ہم نے پورا حرف کا نام لینا پڑے گا. البا دوسرے حروف خفت میں سے البا. ولا تختص بلفظ دون لفظ، جیسے ہم نے واو میں پڑھا تھا، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ واو اس میں ظاہر پہ داخل ہوتا ہے، واو صرف اس میں ظاہر پہ داخل ہوتا ہے، اس میں ضمیر پہ نہیں. لیکن یہاں پہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ خاص نہیں ہے، با جو ہے یہ اس میں ظاہر پہ بھی داخل ہو سکتا ہے اور اس میں ضمیر پہ بھی داخل ہو سکتا ہے، اور آگے ہمیں مثالیں بھی دی ہیں. تو اس کا مطلب ولا تختص نہیں خاص ہے یہ بلفظ، ایک لفظ کے دوسرے لفظ کے علاوہ، یعنی ایک کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ کامن ہے، عام ہے. بل تدخلوا یہ والا صیغہ ہم نے ابھی یہاں پہ دیکھا ہے، یہ کون سا صیغہ ہے؟ اوپر بھی ہم نے دیکھا تھا. دخل ہاں نہیں مطلب تو مضارع کے 14 کہ صیغوں میں سے کون سا؟ ہاں مؤنث مؤنث، مخاطب. ہاں نہیں مؤنث غائب مؤنث مخاطب مفرد. ہاں کیونکہ ہم کیا مفرد. بولیں، بل تدخل یعنی داخل ہوتی ہے کیا؟ البا. تو یہاں پہ ہم غائب کی بات کر رہے ہیں، ہم نے اس کا نام یہاں پہ ہم اس سے مخاطب نہیں ہو رہے ہیں کہ تو داخل ہوتی، کہ با تو داخل ہوتی ہے، نہیں تو ہم بولیں گے تدخلینا. یہاں پہ ہم یہ بات کریں کہ تدخلوا البا، داخل ہوتا ہے با. تو یہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے مفرد کے لیے. بل تدخلوا علی الاسم الظاہر، با داخل ہوتی ہے اسم ظاہر پہ. نحو مثال کے طور پر باللہ لاجتہدن، باللہ پہ جب یہ داخل ہوا تو لفظ جلالہ اللہ کو اس نے خف دے دیا، یعنی باللہ آپ اس کو پڑھیں گے اور اس کا معنی وہی ہوگا قسم کا کہ اللہ کی قسم لاجتہدن، میں ضرور کوشش کروں گا. لاجتہدن کا مطلب میں کوشش کروں گا، اپنی پوری طاقت لگا کے میں کوشش کروں گا. تو یہ باللہ لاجتہدن، اور یہاں پہ دیکھیں با جو داخل ہو اس میں ظاہر پر یعنی نام پر داخل ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ با داخل ہوتا ہے ضمیر پر بھی. ضمیر یعنی جو کہ اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ اشارتاً اس کی طرف اس کی بات کی. نحو مثال انہوں نے دی بکا، اوپر آپ نے پڑھا کہ کاف جو ہے وہ حروف خفت میں سے آتا ہے، لیکن یہ کاف جو ہے یہ حروف خفت نہیں ہے. یہ کاف جو ہے اس کا جو جنرل فنکشن ہے وہ دوسرا ہے، یہ اسم ہے اور اس سے کسی سامنے والے شخص کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. بکا کا مطلب کاف کے اوپر اگر فتح آ گیا تو ہم ایک مذکر شخص کی طرف اشارہ کریں کہ بکا، کہ تمہاری قسم. بکا سے مراد سامنے جو شخص ہے اس کا نام ہم نے نہیں لیا، اگر ہم اس کا نام لے لیتے اور نام لے کے ہم اس کے ساتھ با لگا دیتے، مطلب ہم نے اس میں ظاہر پہ ہم نے لگایا قسم کا لفظ، لیکن ہم نے کاف لگایا، اس کا نام نہیں لے کے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بکا تمہاری قسم لأضربن الکسول، کہ میں ضرور میں سست آدمی کو ماروں گا. کسول سے مراد سست شخص کو، لأضربن الکسول، میں اسے ضرور ماروں گا. حالانکہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی بھی جناب قسم کھانا جائز نہیں ہے، لیکن یہاں پہ صرف انہوں نے سمجھانے کے لیے مثال بیان کی ہے کہ با ضمیر پہ بھی داخل ہو سکتا ہے، اور یہ اس کی مثال دی ہے. اور اس کی اور بھی ہیں جناب مثالیں کہ جیسے ہم بولتے ہیں کہ بکا بھی، اس طرح کے. لیکن جب ہم اس میں ضمائر جتنے ہیں ان کو انشاءاللہ پڑھیں گے تو یہ چیز ہمیں تھوڑا واضح ہو جائے گی کہ ضمائر کتنے ہیں اور کن الفاظ کی طرف دوسروں کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، پھر ان کے اوپر با داخل ہو سکتا ہے لیکن واو اس کے اوپر داخل نہیں ہوگا. تو یہ چیز واضح ہے. دوسرا حروف خفت میں حروف قسم میں سے با ہے،
اس کا بھی وہی کام ہے کہ جس اسم پہ یہ داخل ہوتا ہے اسے یہ خفض دے دیتا ہے، تو لیکن یہ اسم ظاہر پہ بھی داخل ہو سکتا ہے، جیسے یہ مثال دی باللہ لأشهدن، اور ضمیر پہ بھی داخل ہو سکتا ہے جیسے بکا، بکا لأضربن الکسول. یہ واضح ہے انشاءاللہ؟ جب بیپ آیا پر یہاں پر اس نے کسرہ کدھر دیا؟ بیکا ہاں بننا. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اس نے کہاں پہ کسرہ دیا. دیکھیں اس نے جو کسرہ دیا ہے وہ محلن ہے، وہ بات ہم ابھی یہاں پہ نہیں سمجھیں گے انشاءاللہ. جب ہم آگے جائیں گے تب ہم یہ جنب پڑھیں گے کہ کچھ اسم جو ہے ان میں اعراب جو ہے وہ بدلتا ہے، یعنی ظاہری طور پر، لیکن کہیں پہ آپ نے تقدیری طور پہ اس کو ماننا پڑتا ہے، محلی طور پر. تو یہاں پہ اصل میں با جو ہے یہ حالت کسر میں ہی آیا ہے، لیکن کاف جو ہے یہ کاف یہ ہمیشہ اس کے اوپر فتح ہی آئے گا جب آپ مذکر سے بات کریں گے، لیکن اس کی حالت جو ہے، جو اس کی کنڈیشن جو ہے، جو جملے میں ہے اس کے اندر اس کے اوپر اس کی حالت خفت کی ہی ہے. لیکن یہ چیز انشاءاللہ آگے واضح ہوگی جب ہم اس طرف جائیں گے کہ اسم جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک معرب ہوتا ہے اور ایک مبنی ہوتا ہے. جب اس کی طرف جائیں گے تب یہ واضح ہوگا. جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں آپ یہ لفظ بار بار دیکھتے ہیں، ہا اولائی، بار بار دیکھتے ہیں نا، ہا اولائی ہا اولائی. اب یہ بھی اسم ہے، اس کے اوپر بھی حروف خفت داخل ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمیشہ ہا اولائی رہے گا، یعنی حمزہ کے نیچے ہمیشہ زیر ہی رہے گا، کسرہ ہی رہے گا، وہ بدلے گا ہی نہیں. کیوں؟ یہ نہیں ہے کہ یہ اس کے اوپر رفع نہیں آ رہا، رفع کی حالت یعنی اس کے اوپر ضمہ نہیں آ رہا، فتح نہیں آ رہا، یہ اس حالت میں آ رہا ہے. لیکن یہ اسماء مبنیہ میں سے، مبنی کا مطلب ہے کہ ہمیشہ حمزہ کے اوپر ایک ہی حالت رہے گی، لیکن آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ اس وقت اس حالت میں، اس وقت اس حالت میں جا رہا ہے. تو اسی طرح یہ کاف بھی ہے، جب آپ ایک مذکر مخاطب سے آپ بات کر رہے ہیں تب آپ اس کے لیے کاف استعمال کریں گے اور کاف کے اوپر فتح ہوگا. جب مؤنث سے آپ بات کریں تو کاف کے نیچے کسرہ ہوگا، بکی ہوگا، بکی ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ با کی وجہ سے کسرہ ہے، وہ ہمیشہ کسرہ میں ہی رہے گا، لیکن اس کی حالت اس کی ہوگی. لیکن انشاءاللہ یہ آگے اور زیادہ واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے آگے. والثالث والثالث التاء، التا، تیسرا حروف قسم التا. ٹھیک ہے ولا تدخلوا جی. الى الا الا جی على جی لفظ اعلی لفظ. دیکھیں اعلی آیا تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ کسرہ. ہاں کسر، اور یعنی لفظ یہ اسم بھی ہوگا. جی الا علی لفظ. لفظ الجلالتی جی نحو، الجلالتی نحو جی وتاللہ. وتاللہ لأکیدن جی اسنامکم، اسنامکم. جی حروف خفت میں سے تیسرا حرف وہ ہے تا. ٹھیک ہے تا یعنی حرف تا. ولا تدخلوا، اور یہ نہیں داخل ہوتی الا علی لفظ الجلالہ، صرف لفظ جلالہ پر داخل ہوتی ہے. لفظ جلالہ سے مراد لفظ اللہ، یعنی واو کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ یہ صرف داخل ہوتی ہے اس میں ظاہر پر، یعنی کوئی بھی اس میں ظاہر ہو تو اس میں داخل ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ ہم نے بتایا تھا کہ اللہ کے علاوہ، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی جن قسم کھانا جائز نہیں ہے. اور غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں اگر اللہ کی جھوٹی قسم کھاؤں یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں. کیونکہ اللہ کی جھوٹی قسم کھانا یہ جھوٹ ہو سکتا ہے، یہ جھوٹ کے گناہ میں آ سکتا ہے، لیکن غیر اللہ کی قسم سچی کھانا یہ شرک کے زمرے میں جا سکتا ہے، شرک میں جا سکتا ہے. تو وہ یہ کہا کر سکتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت کی جھوٹی قسم کھانا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ واو سے آپ نے دیکھا کہ لفظ جلالہ اللہ پہ یہ جن داخل ہوا، لیکن یہاں پہ والطور کی بھی قسم ہے، وہ کتاب مستور کی بھی قسم ہے، یہ تو غیر اللہ کی قسم ہے. تو یہ قسم ہم نہیں کھا رہے، یہ قسم اللہ رب العزت کھا رہے. تو اللہ رب العزت جس کی بھی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن مخلوق کے لیے، ہمارے لیے سوائے اللہ رب العزت کے لیے ہمارے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی اور کی قسم کھائیں. ٹھیک ہے. اور واو کا آپ نے دیکھ لیا کہ صرف اس میں ظاہر پہ داخل ہوتا ہے. با کا آپ نے دیکھ لیا کہ با اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر دونوں کے پر داخل ہوتا ہے. اور تا جو ہے انہوں نے یہاں پہ فتایا کہ یہ اس میں ظاہر میں سے صرف لفظ جلالہ پر داخل ہوتا ہے، یعنی ضمیر کی تو بات ہی یہاں پہ نہیں ہے، لیکن اس میں ظاہر میں بھی صرف لفظ جلالہ پر داخل ہوتا ہے. اور آیت کریمہ انہوں نے دی جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اپنی جن قوم کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارے جو معبود ہیں ان کے خلاف میں کوئی نہ کوئی مکر کروں گا، یعنی تم ان کی عبادت کرتے ہو، میں ان کے خلاف کوئی پلاننگ کروں گا.
یعنی اور ایسی پلاننگ کروں گا جس سے کہ فائدہ ہو، کیونکہ قید کا لفظ جو آتا ہے وہ عام طور پر بری پلاننگ کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں پہ اچھی پلاننگ کے لیے آیا ہے، یعنی میں ان کے خلاف کوئی نہ کوئی مکر کروں گا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں تا داخل ہوا ہے لفظ جلالہ پر، اور اس نے لفظ جلالہ کو کسرہ دے دیا، وَتَاللَّهِ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ. اسی طرح شیخ عثیمین نے غالباً ذکر کیا ہے کہ تا کعبہ کے لفظ کے ساتھ بھی داخل ہوتا ہے، جیسے ترب الکعبہ، لیکن شارح نے یہاں پہ اس کو ذکر نہیں کیا، تو ہم بھی اس کو ذکر نہیں کرتے، جہاں تک ہے وہیں تک رکھتے ہیں، کیونکہ جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ ابتدائی کتاب ہے، تو جتنا ہے انشاءاللہ اس کو وہیں تک رکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب واضح ہو گیا. حروف خفت جو کہ حروف قسم 3 ہیں، واو، با اور تا، اور تینوں کا ایک ہی کام ہے کہ یہ قسم کا معنی پیدا کرتے ہیں، اور جس پر داخل ہوتے ہیں اسے یہ جر دیتے ہیں، اور ان کا تینوں کا داخل ہونے کا فرق ہے، واو اسم ظاہر پہ صرف، با دونوں پہ اسم ظاہر اور اسم ضمیر پہ، اور تا صرف لفظ جلالہ پر. جی آگے کچھ وہ آ رہے ہیں الصلہ، کیونکہ آج ہم نے شروع میں ریویژن نہیں کیا، کیونکہ یہاں پہ آخر میں آنے والے تھے الصلہ، تو ہم انہی کو لے لیتے ہیں انشاءاللہ، اس سے جو ہے نا ہماری تھوڑی ریویژن ہو جائے گی. جی پڑھیں. ہاں علامت الاسم. جی ما علامات الاسم، یعنی اسم کی علامتیں کون کون سی ہیں. تو اس کتاب میں ہم نے کتنی علاماتیں پڑھی ہیں؟ 4 پڑھی. کون کون سی ہیں؟ خفض، جی داخل الف لام، جی داخل الف لام، دخول الف تنوین، لام. جی تو دخول الف لام، تنوین. آپ جانا چاہیں تو ال بھی بول سکتے ہیں، یا تو الف لام بھی بول سکتے ہیں، دونوں ٹھیک ہے. جی تنوین، جی ٹھیک ہے، تیسری تنوین. تنوین اور حروف الخفض. جی اور حروف خفض کا داخل ہونا، یہ 4 علاماتیں اس کتاب اس میں ہم نے جن پڑھی، ان کا جو شرح بھی ہم نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے آگے. ما معنی معنى الخفض الخفض لغتاً. الخفض لغتاً واصطلاحاً. اصطلاحاً ما معنی کہ کیا معنی ہے خفض کا. الخفض لغت کے اعتبار سے اور اصطلاح کے اعتبار سے، یعنی اصطلاح نحو کے اعتبار سے، نحو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اعتبار سے کیا معنی ہے. جی لغت میں کیا معنی دیکھا تھا ہم نے؟ کسرہ دینا. نہیں، خفض کا معنی تھا لغت کے اعتبار سے ضد الارتفاع، یعنی کسی چیز کا پست ہونا، نیچے ہونا. خفض یعنی نیچے ہونا. اور اصطلاح میں کیا معنی تھا؟ کثرت آخری کلمہ. ہاں اصطلاحاً یعنی کسی کلمے کے آخر میں کسرہ آنا کسی عامل کی وجہ سے، یعنی کسرہ ایسے نہیں آئے گا، کسی عامل کی وجہ سے آئے گا. اور عامل جیسے ہم نے دیکھے وہاں پہ 2 مثالیں ہم نے دیکھی تھی، ایک تو حروف خفض اور دوسرا اضافت کی وجہ سے. 2 مثالیں ہم نے اوپر دیکھی تھی. ٹھیک ہے آگے. ما ہوا التنوین. تنوین لغتاً لغتاً واصطلاحاً. ہاں وہی بات ہے، انہوں نے ہم سے پہلے خفض کے بارے میں پوچھا، بھی پوچھنے کہ تنوین کا معنی لغت کے اعتبار سے اور اصطلاح کے اعتبار سے کیا. تنوین کا معنی لغتاً ہم نے کیا دیکھا تھا؟ صورت. نہیں آواز نکالنا. تصویت یعنی آواز نکالنا، جیسے انہوں نے مثال دی تھی آواز نکالنا. ہاں ساؤنڈ نکالنا، آواز نکالنا. تصویر. جو کہ جب آپ تنوین بولتے تو آواز بھی پیدا ہو جاتی ہے، بن، بن، بن مثال کے طور پر. اور اصطلاحی معنی میں اس کا کیا معنی ہے تنوین کا؟ نون ساکن. ہاں نون ساکن تتبو آخر اسم. نہیں، نون ساکن لکھنے میں نہ آئے لیکن بولنے میں آئے. بولنے میں آ جائے. ہاں نون ساکن خطن نہ ہو، لفظن ہو. جیسے آپ کسی حرف کے آخر میں اگر تنوین ہے، ٹھیک ہے، تو جیسے یہاں پہ لغتاً اصطلاحاً، تو لغتاً کے آخر میں اصل میں ایک ہی فتح ہے اور ساتھ میں نون ساکن ہے، تو لغتاً ہو گیا. لیکن یہ لکھنے میں نہیں آئے گا، پڑھنے میں آئے گا، کیونکہ آپ نے تکرار و شکلہ، یعنی ایک اس کو زبر کو، ایک فتح کو زیادہ کر کے نون لکھنے سے آپ اس سے بری ہو گئے. تو پڑھنے میں نون ساکن آئے گا لیکن لکھنے میں نہیں آئے گا. تو یہ ہے تنوین کی مثال. ٹھیک ہے آگے. ای، ہاں ای شیء، صحیح، کیونکہ الا ہے حروف خفت ہے تو ای آئے گا. الا ای شیء تدل الحروف حروف آتیہ. ہاں تو ابھی بول رہے ہیں الا ای شیء، کس چیز پر، تدل، یہ معنی بہت دفعہ آ چکا ہے کہ دلالت کرتا ہے، بتاتا ہے،
کیا چیز؟ الحروف العاتیہ، آنے والے حروف. پھر انہوں نے مثال دی، اس کو ہم نہیں لیں گے کیونکہ ہم لے چکے ہیں انشاءاللہ. اس کو اگر آپ دوبارہ دیکھ لیں تو واضح ہو جائے گا. یعنی من کس معنی پر آتا ہے، کس چیز پر وہ دلالت کرتا ہے. یہاں پہ ضروری ہمارے لیے ہے فی الحال کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ حروف خفت ہیں اور یہ جس پر داخل ہوتے ہیں اسے خفت دیتے ہیں. من جیسے ابتدا پر داخل، اس کی دلالت جو ہوتی ابتدا پہ ہوتی. لام کے ہم نے 3 معنی دیکھے تھے، کاف کے ہم نے معنی دیکھے تھے، تشبیہ کے، ربا کے، تقلیل کے معنی دیکھے تھے، ان کے معنی ہم نے دیکھے تھے، جنت تجاوز کے، فی کے معنی ہم نے ظرف کے دیکھے تھے. یہ سارے معنی وہاں پہ ہیں، لیکن خاص ہمیں یہ پہچان ہو جائے کہ یہ حروف خفت ہیں اور جب یہ کسی اسم پہ داخل ہوتے ہیں تو یہ اسے خفت دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ملذی الذي تختص واو القسم جی بالدخول جی عليه جی على من النحو من الاسماء انواع من، دیکھیں من حروف خفت ہے من تو آخر عین پہ کیا آنا چاہیے؟ كسرة من ہاں انواع من انواع انواع ہاں اسماء. انواع الاسماء. جی، ملذی تختص کس چیز کے ساتھ خاص ہے؟ کیا؟ واو القسم. واو القسم یعنی حروف قسم میں سے 3 ہم نے دیکھے، اس میں سے واو کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ واو القسم بالدخول علیہ، کہ واو القسم کس چیز کے ساتھ خاص ہے داخل ہونے سے؟ من انواع الاسماء، یعنی اس اسماء کے کون سے ان کے ساتھ وہ خاص ہے. تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ واو کس پہ داخل ہوتا ہے؟ جلالة پہ نہیں، اس میں ظاہر پہ. ظاہر پہ ہاں ہاں، اس پہ اس میں ظاہر. ظاہر پہ داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے ملذی. من الذي تختص ہاں جی، تاء القسم بالدخول علیہ. بالدخول عليه. ہاں، ابھی یہ جو ہے نا تا کے بارے میں پوچھ رہے. تا کس کے پر داخل ہوتے ہیں؟ جی، ظاہر پہ نہیں تا تاللہ لأکیدن اصنامکم. تا داخل ہوتی ہے اس میں جلالہ پر صرف، جس طرح بتایا تھا نا. ہاں، تیسرا جو تھا حروف خفت جس کے بارے میں تا داخل ہوتی ہے اس میں جلالہ پر. ٹھیک ہے. پھر آخری سوال انہوں نے آپ سے کہا کہ مثل، یعنی مثال بیان کیجئے کوئی. لباء القسم، باء القسم کے لیے بمثالین مختلفین، کوئی بھی 2 مثالیں بیان کر دی. مختلفین کیوں بولا انہوں نے؟ کیونکہ با داخل ہوتا ہے اس میں ظاہر پہ بھی اور اس میں ضمیر پہ بھی. تو یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ 2 مثالیں بیان کر دیجئے جو کہ مختلف ہوں، ایک اس میں ظاہر کی ہو اور ایک اس میں ضمیر کی ہو، اس حساب سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری کلاس ابھی تقریباً 8 منٹ رہ گئے ہیں، تو ہم دوسرا ٹاپک یہاں پہ نہیں شروع کریں گے. یہاں پہ انہوں نے لکھا تمارین یعنی پریکٹس. آپ چاہیں تو اس کو گھر میں خود ہی کر سکتے ہیں. اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ میز یعنی تمیز کیجئے، الگ الگ کیجئے. الاسماء، اس میں جو اسم ہے، جتنے بھی اسماء ہیں ان کو آپ الگ الگ کیجئے. التی فی الجمل الآتیہ، نیچے جو جتنے بھی جملے جو یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یہ سب ان الصلاۃ تنہی عن ما ذکر العلامہ، کہ یعنی جتنے بھی اسم ہیں ان کو آپ الگ الگ لکھیے اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھیے کہ اس کی کون سی علامت ہے، یعنی اس کا کون سا سائن ہے. ہم نے یہاں پہ کتنی وہ جو ہے نا اس کتاب میں کتنی علامات ہم نے دیکھی اسم کی؟ 4. ہاں، 4 علامت. التی عرفت بها اسمیتها، کہ جس علامت سے آپ کو پتہ چلے کہ یہ اسم ہے. مثال کے طور پر جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیں گے تو یہاں پہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ با داخل ہوا ہے اسم پہ، تو آپ کو پتہ چل گیا، اور بسمی آیا ہے تو با کی وجہ سے اسم آ گیا. تو آپ لکھیں گے کہ اسم جو ہے یہ جو اسم ہے یہ اسم ہے، یعنی لفظ اسم جو ہے وہ اسم میں سے ہے اور اس کی علامت کیا ہے؟ ایک تو با کا داخل ہونا اور پھر حروف خفت، یہاں پہ آخر میں میم کے اوپر خفت آنا. اسی طرح لفظ جلالہ، الف لام کا بھی داخل ہونا ہے تو، اور بسم اللہ ہی کا داخل ہونا. اسی طرح الرحمن الرحیم، ان دونوں میں الف لام بھی ہے اور نیچے کیا آئے گا؟ کسر آئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اسی طرح باقی جملے بھی آپ نے کرنے ہیں اور یہ بہت آسان ہے، انشاءاللہ اس کو آپ چاہیں تو گھر پہ کر سکتے ہیں. اچھا، ابھی جب تقریباً تھوڑا ٹائم باقی ہے تو میرے خیال میں اگر ہم فعل امر لے لیں تو یہ زیادہ مناسب رہے گا، کیونکہ فعل امر تھوڑا سا رہ گیا تھا، اس میں اتنا نہیں ہے. ہم نے فعل ماضی اور فعل مضارع تو دیکھ لیا تھا، ابھی فعل امر ہم نے نہیں دیکھا کہ فعل امر کیسے بنایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں یہ دیکھ لیا جائے گا اس کا قاعدہ کیسے ہے. اب اس میں آپ دھیان دیں، کیونکہ میں دوسری فوٹو سرچ کی مجھے ملی نہیں اس کے بغیر، مجہول کے صیغے کے بغیر، تو اسی سے انشاءاللہ کفایت کرتے گزارا کرتے ہیں. یہ والے صیغے تو آپ دیکھ چکے ہیں. کتبہ جو ہے یہاں پہ، یہ کون سے وزن پہ ہے؟ فعلہ کے وزن پہ. اعلیٰ پہ. ہاں، فعلہ کے وزن پہ. پھر سے یہ 14 صیغے کیسے بنتے ہیں یہ آپ دیکھ چکے ہیں. کتبہ، کتبہ، کتبو، یہ پورے آخر تک. اور یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے غائب مذکر کے 3 صیغے، غائب مؤنث کے، مخاطب مذکر کے 3، مخاطب مؤنث کے، اور متکلم کے 2 صیغے. اسی طرح
मुदारे के भी 14 सीगे हम देख चुके हैं। कतबा से हमने क्या बनाया, अलामत मुदारे एक लगा दिया, और यक्तुबू, फिर यक्तुबू से 14 सीगे हमने यहाँ पे बना ली, फिर यहाँ पे हमने 14 सीगे बना ली। ठीक है, अब इस पे ध्यान नहीं दें, ये जो दो लाइनें हैं मजहूल की, मजहूल मादी और मजहूल मुदारे, इन पे अभी जब फिलहाल ध्यान नहीं दें, इंशाल्लाह इनका जब वक्त आएगा इसको सीख लेंगे। अभी हम ये सीखेंगे फेले अम्र कैसे बनाया जाता है, फेले अम्र। और अम्र की तारीफ हमने देखी थी कि आप किसी चीज़ का हुक्म दें और वो हुक्म तब होगा जब उसका हुक्म दिया जाए, यानी मुस्तकबिल के ज़माने में होगा। किसी चीज़ के बारे में जब हुक्म दिया जाए, उसके हुक्म के देने के बाद वो काम सरअंजाम दिया जाएगा, इसलिए उसे अम्र का सीगा कहते हैं। तो फिर ये बनेगा किससे, ये मुदारे के सीगे से बनेगा, क्योंकि माजी में तो ऐसा काम है जो कि हो चुका है, तो उसमें अम्र का माने ये नहीं पाया जा रहा, लेकिन ये बनेगा मुदारे की सीगे से। और ये बनाना किस तरह है, और ये जिस तरह आप देख रहे हैं ये 14 सीगे में से सिर्फ 6 सीगों से, क्योंकि ये जब हम किसी को अमर देते हैं, किसी को हुक्म देते हैं, तो उस शख्स का वहाँ पे होना ज़रूरी है, यानी मुखातब को हुक्म देते कि ऐसा करो, ऐसे करो, या फिर खाओ पियो, तो सामने वाले को हुक्म देते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये मुखातब के 6 सीगों से बना है, और मुखातब के 6 सीगों में से 3 मुज़क्कर के, 3 मुअन्नस के हैं, तो मुदारे से बनेगा। तो इसके बनाने का तरीका कैसे है, बहुत आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो अलामत मुदारे जिस फेल में है उसको आप हटा दें। जैसे यहाँ पे तक्तुबू है, यहाँ पे अलामत मुदारे कौन सा है, ता है, यानी शुरू में आपने ता लगाया था, कतबा के शुरू में आपने ता लगाया था, तो अलामत मुदारे को आप हटा दें और उसकी जगह अलिफ ले आएँ। ठीक है, अलिफ ले आएँ। और फेल मुदारे का जो आखिर, दूसरा स्टेप ये जो आखिर उसका है उसको आप सुकून दे दें। और सुकून की दो कैफियत है, सुकून या तो सुकून आ जाएगा जो कि आखिरी हर्फ है, लामुल कलिमा में या तो सुकून आ जाएगा, या तो सुकून की दूसरा तरीका ये है कि नून को आप गिरा दें, नून को हटा देंगे, ये भी सुकून की हालत होगी। और अलिफ जो शुरू में आप लेके आए हैं, तो आप देखें कि अलामत मुदारे हटाने के बाद जो अलिफ आप लेके आए हैं, तो आइनुल कलिमा जो है उसके ऊपर अगर दम्मा है, आइनुल कलिमा के ऊपर अगर दम्मा है तो अलिफ को भी आप दम्मा पढ़ लें। लेकिन अगर उसके अलावा फतहा या कसरा है आइनुल कलिमा पे, तो आप अलिफ को कसरा के साथ पढ़ेंगे। यानी अलिफ की दो हालतें हैं, या तो आप उसको दम्मा दे देंगे या तो उसको आप कसरा दे देंगे आइनुल कलिमा के एतबार से। अब मिसाल लेते हैं, उससे इंशाल्लाह ये वाज़ेह हो जाएगा। जैसे तक्तुबू है, तक्तुबू से आपने अमर का सीगा बनाना है, तो सबसे पहले अलामत मुदारे को हटा दें, यहाँ पे आप अलिफ लिख दें। ठीक है, और आइनुल कलिमा यहाँ पे कौन सा है, तक्तुबू में ता है, और ता के ऊपर क्या है, दम्मा, दम्मा है। तो ठीक है, तो आपने अलिफ को दम्मा दे दे तो क्या बना, उक तू उक्तुबू, और आखिर वाले को आपने सुकून देना है तो क्या बन जाएगा, उक्तुब। देखिए ये उक्तुब, उक्तुब बन गया, वाज़ेह है, उक्तुब बन गया। इसी तरह आपने तक्तुबानी से आपने अमर का सीगा बनाना, यानी यहाँ पे आपने एक शख्स को हुक्म दिया कि तुम लिखो, उक्तुब, तुम लिखो। अब आपने दो लोगों को हुक्म देना है कि तुम दोनों लिखो, तो अलामत मुदारे को आप पहले हटा दें। ठीक है, इसकी जगह अलिफ आप ले आएँ, और आइनुल कलिमा ता है, उसके ऊपर दम्मा है, तो अलिफ को आप क्या देंगे, दम्मा। और आखिरी वाले मुदारे के आखिर को आप सुकून कर देंगे। और हमने बताया था सुकून या तो उस हर्फ के ऊपर अगर सुकून आता है तो सुकून देंगे, नहीं तो आखिर में नून को हम गिरा देंगे, तो क्या बनेगा, उक्तुबा। देखिए उक्तुबा यानी मतलब है कि तुम दोनों लिखो, तुम दोनों लिखो। ठीक है, इसी तरह तक्तुबूना में भी आप वही करें, अलामत मुदारे ता को हटा दें, अलिफ ले आए, आइनुल कलिमा जो ता है उसके ऊपर दम्मा है, तो आपने अलिफ को भी दम्मा दे दिया, तो उक्तुबू, और नून को आप गिरा देंगे तो क्या बन जाएगा, उक्तुबू। ये अलिफ लिखने की शक्ल में आ रहा है, लेकिन इसका कोई फंक्शन यहाँ पे फिलहाल नहीं है, तो आएगा क्या, उक्तुबू, कि तुम सब लिखो। मुज़क्कर मुखातिब के लिए आप कह रहे हैं कि तुम सब लिखो। इसी तरह ये बाकी 3 सीगों में आ जाते हैं, उसी किस्म के स्टेप्स आप करें। अलिफ शुरू में लगा दिया और उसके ऊपर दम्मा आ गया, क्योंकि ऐनुल कलिमा मुदारे में दम्मा है, तो उक्तुबी, नून आखिर में गिर जाएगा, तो उक्तुबी। जब आप एक मुअन्नस को आप हुक्म देंगे मुफरद के लिए, आप उसे कहेंगे उक्तुबी, कि तू एक औरत लिख। इसी तरह ये मुअन्नस तस्निया का सीगा और मुज़क्कर का दोनों एक जैसे, उक्तुबा। ठीक है, और ये तक्तुब ना, इसमें नून नहीं गिरेगा, यानी इसमें बाकी स्टेप्स आपने वैसे किए, उक्तुब, उक्तुबना, यानी
شروع میں علامت مضارع کو ہٹا دیا, الف آپ شروع میں لے آئے اور اس کے اوپر دمہ آ گیا عین کلمہ کے اعتبار سے اکتب, لیکن آخر کا جو حرف نون وہ یہاں پہ نہیں گرتا. کیوں؟ اگر ادھر بھی ہم نے نون کو یہاں پہ گرا دیا تو یہ صیغہ اس کے ساتھ متشابہ ہو جائے گا, یعنی یہ بھی اکتب بن جائے گا اور یہ بھی اکتب بن جائے گا. اس لیے یہاں پہ عرب نے اس کو نون کو نہیں گرایا, تو یہاں پہ نون کو انہوں نے برقرار رکھا, تو کیا بنے گا؟ اکتبنا. ابھی ہم تھوڑی مثالیں لیتے ہیں جس سے یہ انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. جیسے دخلہ کا نہیں, دخلہ میں بھی تو وہ آ جائے گا, ضربہ لے لے, ضربہ. ضربہ سے مضارع کا صیغہ کیا آئے گا مخاطب کا؟ تضربو. تضربو, ٹھیک ہے. تو تضربو میں شروع میں تا کو گرا دیں, شروع میں الف ملا دیں, ٹھیک ہے. اور عین الکلمہ کیا ہے؟ را ہے, اور اس کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ. تو ہم نے بتایا تھا اگر دمہ آئے گا تو آپ نے الف کو دمہ دینا ہے, اگر اس کے علاوہ فتح یا کسر آئے گا تو الف کو آپ نے کسرہ دینا ہے. تو کیا بن جائے گا؟ اضرب. اضرب, آخر والے کو آپ نے سکون کرا, اضرب. اسی طرح تضربانی, تدریبانی. تدریبانی سے کیا بنے گا؟ اضربان, اضربا, 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 ٹھیک ہے. عین الکلمہ کے اعتبار سے آپ نے الف کو دینا ہے, اگر